اللہ ہمیں ان کا احساس نصیب فرمائے۔ اور پھر حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عمر، کچھ نے کہا عمر، ان کے 2 بیٹے تھے، اور لکھ لو دل پر، یہ ویڈیو بن گئی، عثمان کے بیٹے عمر کے 2 بیٹے، ان کا نکاح کرنا تھا، اور نکاح کرنے کے لیے عبداللہ اور زید کے لیے لڑکیاں کہاں سے تلاش کی گئی، کہاں پر رشتہ کیا گیا؟ ظلم کرنا چھوڑ دو، آؤ تمہیں محمد کے ساتھ کی محبت بیان کرے۔ عبداللہ اور زید کا نکاح کرنا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب کیا کریں؟ نکاح کرنا کیا کریں؟ دونوں بیٹوں کا نکاح کرنے کے لیے گھرانہ حسین کا پسند فرمایا۔ بیٹا عثمان کا عمر، کچھ نے کہا عمر، اس کے 2 بیٹے عبداللہ اور زید، ان کا نکاح کرنے کے لیے حضرت حسین کی بیٹیوں کو پسند کیا، اور حضرت حسین کی بیٹیاں عبداللہ کا نکاح فاطمہ بنت حسین کے ساتھ ہوا، اور زید کا نکاح، نام سنا مجھے، نام سن کے حیران رہ جاؤ گے، دوسری بیٹی سکینہ بنت حسین، آج اشتہاروں میں نام لکھے ہوتے ہیں، کربلا کے اندر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور مجھ کا بتلاؤ، جب حضرت سکینہ کا نکاح کرنا تھا تو کیا خاندان میں کوئی بندہ نہیں تھا؟ کوئی حضرت حسین سے بڑھ کر کون شان والا ہوگا؟ اور اللہ کی قسم ہے، روئے زمین پر اولادوں میں سے وہ مقام کسی کو نہیں ملا جو اللہ نے محمد کے نواسوں کو عطا فرمایا۔ اتنے شان والے، اللہ ہمیں ان کا شان نصیب فرمایا۔ اور جب زید کا نکاح کرنا تھا، اس کے نکاح کے لیے، عثمان کے پوتے کے لیے، عثمان کے بیٹے عمر کے بیٹے کے لیے جب نکاح کرنا تھا، کربلا میں ذکر کی جانے والی جناب سکینہ بنت حسین سے ان کا نکاح ہوا ہے، اور بیٹا عثمان کا، پوتا عثمان کا، اور بیٹی حسین کی رشتے ایسے نہیں کیے جاتے، رشتے تعلق ایسے قائم نہیں ہوتے۔ کیوں ہوتے؟ محمد رسول اللہ دور پڑنے کو دل کر رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ نہیں ہوتا کہ 10 لاکھ بندہ ہو، جتنے آئے ان کو سمجھ لگ رہی ہو۔ اللہ ہمیں اصحاب محمد سے محبت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سکینہ اور فاطمہ سے نکاح عبداللہ اور زید کا ہوا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان کا بیٹا اقبال، اب اس کا نکاح، اقبال کا بیٹا، اس کا نام تھا مروان، یعنی مروان بن اقبال بن عثمان، سب کو رضی اللہ تعالی نکاح کرنا تھا۔ اب کیا کرے؟ پوتا عثمان کا نکاح کرنے کے لیے کہتے ہیں عثمان کرم تھا، استغفر، جس بے حیال بے وقوف بندے نے، ہم گالیوں کے قائل نہیں ہیں، جس احمق انسان نے لکھا کہ عثمان نوز باللہ کرم تھا، مجھے بتاؤ اس کی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ اتنا بے حیثیت بے شرم بندہ جس کے لکھتے ہوئے قلم نہیں کانپتی۔ اور اگر نعوذ باللہ وہ اچھا بندہ نہیں تھا، مجھ کو بتلاؤ اس کے پوتے کے نکاح کے لیے اب عورت تلاش ہو رہی ہے،
تو کس کو تلاش کیا؟ حضرت حسن بن علی کی پوتی ام قاسم کا نکاح ابان کے بیٹے مروان سے کیا۔ کہاں حسن؟ کہاں حسن کی پوتی ام قاسم؟ کہاں عثمان؟ کہاں عثمان کا بیٹا اور اس کا پوتا مروان؟ اور یاری نہ تھی، تعلق نہ تھا، کوئی کا بتاؤ کیوں نسبتیں قائم کی؟ نسبتیں کیوں قائم کی؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو بہرحال دیگر بھی نسبتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کے اصحاب کی محبت نصیب فرمائے۔ جس دل کے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہ ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ خاسر و خائب ہوگا، قیامت کو اندھا ہوگا، نام اعمال غارت ہو جائے۔ اللہ ہمیں نبی کے اصحاب کی محبت نصیب فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ ہاں بتقاضۂ بشریت اگر ان سے خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر فرمانا جاری کر چکا کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میں تمہیں محمد کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی، ہمیں آقا کا سایہ نصیب، ہمیں بھی آقا کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ قیامت کو جائے جب ہمیں محمد مصطفیٰ کا دلا اور پتا چلے اگر فلاں بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا باکمال تھا، ہم کہتے ہیں شکل دکھا بندے کی، ان کا پرانی تصویر پڑی ہوئی بلیک اینڈ وائٹ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ظاہر نہیں ہو رہی، چاہے نقشہ 1400 سال پہلے کا تھا، لیکن قیامت کو اللہ محمد مصطفیٰ کو لوگوں کے سامنے کر، یہ وہ تصویر ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہا اے محمد مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تجھے اللہ بنانے لگے، اللہ نے تجھ سے پوچھا ہوگا بتا میں تجھے کیسا بناؤں، تو نے کہا ہوگا اللہ میرا اخلاق ایسا بنا دے، کائنات میں محمد جیسا کسی کا اخلاق نہ ہو، میرا چلنا ایسا بنا دے جس جیسی کوئی چال نہ ہو، کردار ایسا بنا دے جس جیسا کسی کا کردار بھی نہ ہو۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا اور سنا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔